28 فروری 2025 کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ، جس کا عنوان ہے نظر رحمت اور رحمت الہی سے محرومی کے اسباب۔ محترم بھائیوں، ہمارے اندر بے شمار ایسے واقعات اور گناہ موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب آتے ہیں، مختلف اللہ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں، ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ احبط اعمال، جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد کے اندر، سورہ کہف کے اندر، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور پھر اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے، رحمت الہی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم 2025 کے اس رمضان کے آنے سے پہلے 1-2 دن باقی ہیں، ہم وہ اسباب دیکھتے ہیں کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ جلدی وہ 15-16 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کے اندر جو شرک کی غلاظت ہے، شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پیغمبر تم شرک کرو گے میں تمہارے اعمال بھی برباد کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر 24ویں پارے میں فرمایا، اے پیغمبر اگر تو شرک کرے گا تو ہم آپ کے اعمال بھی ضائع کر کے رکھ دیں گے۔ سب سے بڑا شرک جو انسان کے اندر یہ موجود ہو، اللہ انسان کی ہر کی جانے والی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ رکوع سجود میں جو لوگ پیٹھ درست نہیں رکھتے، لا ينظر اللہ الی صلاۃ عبد لا یقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا۔ اللہ اس بندے مومن کی نماز کی طرف نہیں دیکھتے، اس بندے کی نماز کو دیکھتے نہیں ہیں جو اپنی نماز کے اندر رکوع سجدے کے درمیان اپنے پیٹھ کو درست نہیں رکھتا۔ اور ایک دوسری بات ابو داؤد کے اندر ہے کہ لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ وہ نماز ہوتی نہیں ہے آدمی کی جس نماز کے اندر وہ اپنی پیٹھ درست نہیں رکھتا رکوع سجدے میں۔ اور موطا امام مالک کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسوأ الناس سارقۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا لوگوں میں وہ چور ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتی، آدمی نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا یتم رکوعہا وسجودہا۔ موطا امام مالک کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آدمی کا اپنے رکوع سجدے کو درست نہ کرنا، سمجھو کہ یہ اس کا نماز سے چوری کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ ہماری طرف نہیں دیکھتا، ہم بے توجہی میں، لا غیر علمی کے اندر یا جان کر جلدی میں ہم جب نماز کے اندر رکوع سجود کے اندر اپنی پیٹھ درست نہیں رکھتے، سمجھو اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے نہ کلام فرمائیں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نہ ان کے گناہوں کو اللہ پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ کون؟ اس حدیث پاک کے اندر 3 بندے ہیں، المسبل، اپنے گھٹوں سے نیچے شلوار کو گھسیٹنے والا، والمنان، احسان جتلانے والا، والمنفق السلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا سلعہ بیچنے والا۔ ان 3 لوگوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت سے، اپنے کلام سے ان کو پاک کرنے سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 4تھے نمبر پر فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر 107 نمبر روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ اس حدیث کے اندر بھی 3 لوگ ہیں، جس طرح اوپر والی حدیث کے اندر 3 لوگ تھے، اس کے اندر بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 شیخ زان، بوڑھا بزرگ لیکن ہے زانی، ومالک کذاب، فرمایا کہ بادشاہ، جھوٹا بادشاہ جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی پوسٹ دی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے،
لیکن اپنی رعایا سے، اپنے محتاطوں سے جھوٹ بولتا ہے، دغاباز ہے وہ۔ نمبر 3 وعائل متکبر، فقیر متکبر، متکبر فقیر سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ 6 بندے ہو گئے ہیں دونوں حدیثوں کے اندر۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے 5 کام جو ہے، 5 قسم کے لوگ، شرک، رکوع سجود میں جو پیٹھ درست نہیں رکھتے، نمبر 3 جو شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر بھی 3 لوگ ہیں، اور نیچے والے حدیث کے اندر بھی 3 لوگ، یہ 6 لوگ ہو گئے۔ اور رکوع سجود میں کمر سیدھی نہ رکھنے والا 7، اور شرک کرنے والا یہ 8۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خامند کی ناشکری کرنے والی بیوی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے کہ لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا، اللہ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اور اسی طرح آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9ویں نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ بیوی کی دبر استعمال کرتا ہے، فطرت کو چھوڑ کر غیر فطرتی جگہ کو استعمال کرتا ہے، لا ينظر اللہ الی رجل جامع امرأته فی دبرہا، اللہ اس انسان کی طرف، اس آدمی کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی بیوی کی دبر کے اندر اسے جو ہے، اس کے دبر کو پشت کے اندر جا کے جمع کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح 1924 نمبر روایت ہے۔ اور اس طرح اس حوالے سے دوسری ایک روایت ہے، من اتا امرأۃ فی دبرہا فقد باری مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے اپنی بیوی کی غیر فطرتی جگہ دبر کے اندر جمع کیا، اس بدبخت انسان نے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت کو اس بدبخت نے انکار کر دیا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں آپ، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اور تیسری حدیث ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ بھی، ملعون من اتا امرأۃ فی دبرہا، جو شخص عورت سے اس کی پشت میں جمع کرے وہ لعنتی ہے، آپ نے اسے ملعون قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں نمبر پر والدین کا نافرمان، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلۃ، عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، والدیوس، اور دیوس کون ہوتا ہے؟ جو فیملی کا، جو گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، ذمہ صاحب کا اس کے اوپر کنٹرول ہے، بڑا ہے، لیکن اس کے زیر تحت اس کی اولاد غیر شرعی کام کرتی ہیں، لیکن یہ گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، بزرگ ہے، سب پر اس کا کنٹرول ہے، لیکن یہ خاموشی سے وہ بے حیائی والے افعال و کردار دیکھتا رہتا ہے، منع نہیں کرتا۔ شریعت نے ایسے سربراہ کو، ایسے بزرگ کو، ایسے بڑے کو دیوس یعنی بے غیرت کہا ہے۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی آپ کے سامنے بغیر پردے کے بہر جائے، آپ کے گھر میں گانے چلیں، فلمیں چلیں، ٹی وی VCR چلیں، غیر اسلامی غیر شرعی تہوار منائے جائے، آپ اس کو نہ روکیں، ان کو نہ منع کریں، ایسے سرپرست کو شریعت نے جو ہے دیوس کہا ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شعب الایمان کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب پینے والا، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، پیچھے بھی جس طرح بات آ گئی پچھلی حدیث کے اندر، سنن نسائی کے اندر ہے، نسائی کے اندر، مسند احمد نسائی کے اندر 25-15 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کا جو نافرمان ہے اللہ اس کو بھی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری کے اندر حدیث ہے 6363 نمبر، رضا الربی فی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، وسخطہ فی سخطہا، اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اور اس طرح آخر میں کہ شراب پینے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والمدمن الخمر، شراب پینے والے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنے کافی سارے بندے ہو گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لینا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں، جن کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت والی نظر سے اللہ ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر جو بندہ ہوتا ہے، لا تقربہم الملائکۃ جیفۃ الکافر، کافر بندے کے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے،
یہ ابو داؤد کتاب الترجل کے اندر حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جس گھر میں جس جگہ پہ آلات موسیقی ہوں، صحیح مسلم کتاب اللباس میں فرمایا کہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس، جس گھر کے اندر جس جماعت کے اندر گھنٹی ہو، آلات ہوں، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور فرمایا کہ نشئی جو السکران ہے، نشہ کرتا ہے آدمی، اس نشئی کے قریب بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مسند بازار کے اندر فرمایا۔ اور اس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ تو اس لیے نشئی آدمی کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اور اس طرح ایک جنبی آدمی والجنوب الا ان یتوضأ، ابو داؤد کتاب الترجل کے اندر حدیث ہے جب جنبی اپنا غسل کر لیتا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت اس کے پاس آتی ہے۔ اور اس طرح جس گھر کے اندر کتا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، جس گھر میں کلب کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور جس گھر کے اندر تصویر ہو، مسلم کے اندر حدیث ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، جس گھر میں تصویر ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور اسی طرح جھوٹا شخص جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے بندے سے بھی، جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹے بندے کے منہ سے بدبو اتنی آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور، تباعد عنہ المالک میلا من نتن ما جاء بہ، جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ اور گندگی والی جگہ، پیشاب والی جگہ، جس طرح خواتین بچوں کو پیشاب کرا کے کمروں کے اندر وہ ان کے پاٹ، ان کی گندگیاں، پیمپر یا اور چیزیں رکھ دیتی ہیں، جب تک وہ گندگی گھر میں صحن میں پڑی ہے آپ کے گھر کے اندر، رحمت اللہ کی نہیں آ سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول، جس گھر میں گندگی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ بے شمار میں نے آپ کے سامنے اسباب، رحمت سے محرومی کے جو اسباب ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام افعال سے دور رکھ کے اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔